بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد تعینک الاقدم والمظہر الاتم لاسمک الاعظم بعدد تعینات ذاتک وتجلیات صفاتک وعلی آلہ وصحبہ کذالک۔ جس طرح علامہ محمد اجمل معذبی صاحب نے آپ حضرات کا شکریہ ادا کیا، میں بھی سادات کرام، مشائخ اعظام، علماء کرام اور سب سے بڑھ کر اہل سنت و جماعت کے باوفا اور باوقار عوام ذی شان شکریہ ادا کرتا ہوں۔ رب ذوالجلال ہمیں شہرت، نمائش، دکھلاوے، ریاکاری، ہوس، ہرس، لالچ، ان تمام کمزوریوں سے نجات عطا فرماتے ہوئے مخلصانہ طور پر دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے اپنے دائرے میں ڈیوٹی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ہمیشہ اپنے ماحول میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اصل شکریہ کے لائق اور شکر گزاری کے مستحق سننے والے ہوا کرتے ہیں۔ سننے والے اگر سننے کی تکلیف نہ فرمائیں تو دیواروں کو کون سنائے گا؟ آپ کو اتفاق ہے نا اس بات سے؟ تو آپ موقع دیتے ہیں ہمیں نیکی کرنے کا، اور جو نیکی کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے در حقیقت اس سے بڑا محسن کوئی نہیں ہوتا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں اس بات پر الفاظ کے ذریعے بھی اور اپنے عمل کے ذریعے بھی بہت زور دیا ہے کہ لوگوں کو، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ہر وقت نیکی کی دعوت دیتے رہو۔ میدان عرفات میں آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس کے اقتباسات میں سے ایک واضح جملہ موجود ہے: بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے جو بھی سنو اس کو آگے پہنچاتے رہو۔ اور پھر مزید اس کی وضاحت اور تشریح کرتے ہوئے آپ نے یہ بھی سمجھایا کہ میری ڈیمانڈ یہ ہے اور میرا تقاضا اور مطالبہ یہ ہے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، یہاں جتنے لوگ موجود ہیں وہ میری باتوں کو سننے
سمجھنے اور یادداشت میں محفوظ رکھنے کے بعد ان ساری باتوں کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائے جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اور پچھلی مرتبہ گلی نمبر 15 میں قبلہ قاری اسماعیل صاحب کی سرپرستی میں آپ کو یہ بات عرض کر گیا تھا کہ حضور صرف دعوت دینے کا حکم نہیں فرماتے، آپ بذات خود ابو جہل کے دروازے پر دعوت دینے کے لیے 300 مرتبہ تشریف لے گئے۔ اور اگر آپ غور کریں اور خیال کریں اور آپ کی سوچوں میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ میں فجر کی نماز اپنی تو پڑھتا ہوں، اس کے ساتھ میرے نامہ اعمال میں 10 فجر کی نمازوں کا ثواب لکھا جائے، بظاہر ممکن نہیں ہے۔ ایک بندے پر ایک دن میں ایک ہی نماز فرض ہے اور اس کی ادائیگی پر اس کو ایک نماز کا ہی ثواب ملے گا، لیکن وہ بندہ خدا اگر 10 بندوں کو نماز فجر کی دعوت دے دے اور اللہ اس دعوت میں قبولیت رکھتے ہوئے ان 10 بندوں کو نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرما دے، تو دعوت دینے والے کے کھاتے میں کیا 11 نمازوں کا ثواب نہیں لکھا جائے گا؟ اور اس پر دلیل یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، جو نیکی پر کسی کو ابھارتا ہے، شوق دلاتا ہے، نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے، وہ یوں ہی ہے جیسے خود نیکی کرنے والا ہے۔ تو اس لیے آپ ہمارے حقیقت میں محسن ہیں کہ آپ وقت نکال کر اور بالخصوص ہمارے روکھے سوکھے پروگراموں میں اپنی دکانداری چھوڑ کر، گھر والوں کی طرف سے شاپنگ کی ڈیمانڈ چھوڑ کر، سمجھ آ رہی ہے آپ؟ لوگ موجود ہوتے ہیں ایسے مجمع میں کہ ان کا دماغ بیچاروں کا امتیاز مال میں ہوتا ہے اور جسم مجلس میں تشریف فرما ہوتا ہے۔ یہ ساری قربانی دے کر آپ جب عظمت الوہیت کی بات سننے کے لیے، مقام مصطفیٰ کی بات سننے کے لیے، تکریم آل مصطفیٰ کی بات سننے کے لیے اور شان صحابہ کی بات سننے کے لیے مل بیٹھتے ہیں، تو یقین کیجئے زمین کی اس ٹکڑے کو آسمان سجدہ کرتے ہوئے نظر آتا۔ ہمیں کئی نیکیوں کی ویلیوں کا اندازہ نہیں ہے، ہم رسمن کر رہے ہوتے ہیں، رواجن کر رہے ہوتے ہیں، دیکھا دیکھی کر رہے ہوتے ہیں، امام صاحب کا منہ رکھنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، کسی دوست کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ آج سے اپنی نیت کا کانٹا بدل دیں کہ کسی کو راضی کرنے کے لیے اور کسی کی بتی پھنڈنے کے لیے اور کسی کی بھاجی پوری کرنے کے لیے اور کسی کو خوش کرنے کے لیے میں نے کچھ نہیں کرنا، میں نے زندگی کا ہر کام کرتے ہوئے
یہ نہیں دیکھنا لوگ کیا کہیں گے، میں نے یہ دیکھنا ہے خدا کیا کہے گا۔ کر کے دیکھیے، سکون نہ آ جائے تو مجھے کہنا، زندگی میں ٹھہراؤ نہ آ جائے مجھے پکڑنا، زندگی ان بیلنس تھی متوازن نہ ہو جائے مجھے پکڑ لینا۔ اپنے سارے کاموں، اپنے سارے اعمال اور اپنی ساری ذمہ داریوں کا معاملہ اپنے رب کے سپرد کر دو، تو پھر مسجد میں چند لمحے کے لیے کسی بھی مجلس کے اندر بیٹھنا بھی اللہ کے دربار میں اتنا ویلیویبل ہو جائے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بظاہر کوئی شخص اپنی دنیا داری کی وجہ سے آیا تھا، لیکن ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کی اس باوقار مجلس میں شمولیت کی وجہ سے رب ذوالجلال کے کاغذوں میں وہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا ہے جن کے لیے جنت فائنل کر دی گئی ہے، جنت لازم کر دی گئی ہے اور جنت طے کر دی گئی ہے۔ بار دیگر شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت کو باقیمت بنانے کے لیے اس بابرکت مجلس میں شرکت فرمائی۔ علامہ احسان ندیم صاحب بھی خاموشی سے ہمارے ہی کاروان کے ممبر بن گئے اور اس مزاج کو قبول کر گئے کہ اس زمانے میں بھی سنجیدگی کی ضرورت ہے، اس زمانے میں بھی اچھے رویوں کی ضرورت ہے، اس زمانے میں بھی مخلصانہ دین کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے۔ رب ذوالجلال ان کی توقیر میں اور اضافے فرمائے اور ان کی یہ دینی مذہبی کاوشیں اور کوششیں ہیں ان میں برکت ڈال کر ان کے ظاہری معاملات کو بھی اور ان کے باطنی معاملات کو بھی اپنی بارگاہ میں خوشبودار فرما دے۔ دوستو، دل کو سمجھانے کی بات ہوتی ہے، ورنہ رب ذوالجلال اپنی شان کے بارے میں اعلان کرتا ہے کہ رتی برابر بھی جس نے کوئی نیکی کمائی وہ رد نہیں کی جائے گی، وہ اگنور فولڈر میں نہیں پھینکی جائے گی، بلکہ اللہ اسے تک بھی رہا ہوتا ہے اور اپنی شان کے مطابق انعام بھی عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ تو پلٹ کے آ جائیے، بہت وقت ضائع کر چکے، نمائش ریاکاری دکھلاوے کے حوالے سے اپنے آپ کو بہت زیادہ روحانی طور پر کمزور اور ڈیمیج کر چکے۔ ابھی وقت ہے اپنے سارے اعمال کو اخلاص کی چاندنی عطا فرما دو۔ تھوڑا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، مزید صبح کسی عالم دین کی خدمت میں چلے جائیں اور جن آیات کا میں ریفرنس دے رہا ہوں اور حوالہ عرض کرنے لگا ہوں وہ کھول کھول کر پڑھتے جائیے۔ رب ذوالجلال جب بھی نیکی کی بات فرماتا ہے، اچھے عمل کی بات کرتا ہے، میرا اللہ زیادہ عمل کا مطالبہ نہیں کرتا، حسن عمل کا مطالبہ کرتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس لیے تمہیں دنیا میں نہیں بھیجا کہ تم کروڑوں اربوں خربوں نیکیاں اپنے کندھوں پہ اٹھا لو، نہیں، میں نیکیوں کی کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا، میں نیکیوں کی کوالٹی کو دیکھ رہا ہوں۔ تو حسن عمل وہی ہے جس میں اللہ کی رضا شامل ہو، جس میں خلوص ہو، جس میں رب کریم کو راضی کرنا
ٹاپ آف دی لسٹ مقصد ہو، اگر یہ ہم کر لیں گے تو ہمارے چھوٹے چھوٹے پروگرام بھی، ہماری چھوٹی چھوٹی یہ مجالس بھی اللہ کے دربار میں اود پہاڑ کے برابر ہو کر ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ حضرات ذی وقار، چونکہ ہماری گفتگو کا موضوع اور گفتگو کا محور حسین پاک کی ذات ہے، بات چھیڑنے سے پہلے ایک اصولی بات آپ تمام دوستوں نے اپنے ذہنوں میں بٹھانی ہے کہ ساری مخلوق میں سے رب ذوالجلال نے جس ہستی کو شان عطا فرمائی ہے، مقام عطا فرمایا ہے، افضلیت عطا فرمائی ہے، اور ساری مخلوق پر فرشتوں سمیت، نبیوں سمیت، رسولوں سمیت عزت عطا فرمائی ہے، وہ مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ اس پہ پھر دلائل پیش کریں گے، پھر کسی موقع پر تفصیلی بات ہوگی، صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں۔ تیسرے پارے میں رب ذوالجلال فرماتا ہے، نبیوں اور رسولوں کو اکٹھا کر کے میں نے ان کے سامنے سپیچ فرمائی، ان کے سامنے تقریر فرمائی، اور اس جلسے کا موضوع مقام مصطفیٰ ہی تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے نبیوں اور رسولوں کو جمع کر کے ان سے یہی مطالبہ کیا تھا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ آدم، شیس، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، اسماعیل، اسحاق، دانیال، ذوالکفل، ادریس، شعیب، ہارون، یعقوب، یوسف۔ میں تم سب سے ایک ہی بات کرنا چاہتا ہوں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن۔ اگر تمہارے زمانے میں سے تم میں سے کسی کے زمانے میں میرا محبوب آ جائے، تم نے اپنی نبوت کو، اپنی رسالت کو، اپنی کتاب کو، اپنی شریعت کو، اپنے کمالات کو، اپنے معجزات کو، اپنے اختیار و اقتدار کو، اور اپنی بے تحاشا امت کو نہیں دیکھنا، مقام مصطفیٰ سامنے رکھتے ہوئے اپنا سب کچھ میرے مصطفیٰ کے قدموں پہ نثار کر دینا۔ تفصیلی بات ہو سکتی ہے اس آیت پر، اور اس آیت کو کھولنے کے لیے 20 آیات شامل کی جا سکتی ہیں، لیکن محور حسین پاک کی ذات ہے۔ ہم اس طرف جا رہے ہیں، آپ کی توجہ اس طرف دلائی ہے کہ اس کائنات کے اندر مخلوق میں سے سب سے بزرگ، سب سے بلند اور سب سے بڑی ہستی مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ کریم کو اس کائنات کے اندر سنٹرل پوزیشن عطا فرمائی ہے، مرکزی مقام عطا فرمایا ہے۔ اب تو شاید رواج نہیں رہا، جیومیٹری کے ڈبے ہوتے تھے، ماسٹر صاحب تشریف فرما، جیومیٹری کے ڈبے ہوتے تھے، ان میں وہ پرکار ہوتی تھی، اس پرکار کی ایک طرف نوک ہوتی تھی، ایک طرف اس کا سٹینڈ ہوتا تھا جس میں وہ چھوٹی سی کچی پنسل دبا دیتے تھے، اس نوک کو سنٹر میں رکھتے تھے اور کچی پنسل کے سے آس پاس دائرہ گھماتے تھے۔ جب وہ پرکار اپنی جگہ سے اٹھاتے تھے، وہ نقطہ این سنٹر میں ہوتا تھا، جتنے زاویے بدل بدل کے دیکھ لے، ادھر بھی اتنی لکیر، ادھر بھی اتنی لکیر، ادھر بھی اتنی لکیر، ادھر بھی اتنی لکیر۔ اگر یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو آ جائیے مقام مصطفیٰ کو اس زاویے سے سمجھیں کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو اس کائنات کے اندر سنٹرل پوزیشن عطا فرمائی ہے، اور وہ پوزیشن عطا کر کے یہ اعلان کیا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ فرشتے ہو، جنات ہو، انسان ہو، چرند ہو، پرند ہو،
زمین پر رینگنے والی مخلوق ہو، فضاؤں میں رہنے والی مخلوق ہو، توجہ چاہتا ہوں، سمندروں، دریاؤں، پانیوں میں چلنے والی مخلوق ہو، کائنات کا ہر وہ فرد جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ مصطفیٰ کے سامنے بھکاری بن کے کھڑا ہے اور حضور اس کے دامن میں رحمت ڈالے جا رہے ہیں۔ اور اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں، میں نے کوئی سلطان باہو صاحب کے بیت نہیں پڑھے، میں نے کوئی سیف الملوک کا بند آپ کو نہیں سنایا، میں نے کوئی پیر وارث شاہ کی ہیر آپ کو نہیں سنائی۔ اس لمحے تک میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں یا میرے پیچھے اللہ کا قرآن کھڑا ہے یا میرے مصطفیٰ کا فرمان کھڑا ہے۔ جلدی نہ کیا کیجئے، کسی پہ کوئی تبصرہ کرنا ہو، کسی کے بارے میں کوئی کومنٹ پاس کرنا ہو، اسے مل لیا کیجئے، اس کی صحبت میں چند لمحے بیٹھ لیا کیجئے۔ لوگ کہتے ہیں اہل سنت و جماعت کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، یہ شعروں سے اپنے عقیدے بیان کرتے اور ثابت کرتے پھر رہے ہوتے ہیں، ہوں گے، ہمارا ان سے کوئی لنک نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں جو کمال عقیدہ عطا کیا ہے اس کے پیچھے بنیادی طور پر صرف دو ہی سندیں ہیں اور دو ہی دلیلیں ہیں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ بس توجہ، چونکہ ہمارے پاس وقت تھوڑا ہوتا ہے، ہم نے گفتگو کو سمیٹنا ہے۔ حضرات ذی وقار، حضور کی ذات محور ہے، ساری کائنات کی سینٹرل پوزیشن اللہ نے حضور کو عطا کی ہے، اور یہ مقام عطا کرنے کے بعد توجہ چاہتا ہوں، میرا رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، توجہ چاہتا ہوں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کے کئی معنی ہیں، سب کو میں نہیں چھیڑ سکتا اور سب کو میں ٹچ نہیں کر سکتا، صرف ایک معنی جو مفسرین نے بیان کیا ہے، جو آج کی میری گفتگو کا ماحصل اور نتیجہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے جان جاں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شانوں میں سے، آپ کے مرتبوں میں سے اور آپ کے مقامات میں سے ایک شان، ایک مقام اور ایک مرتبہ یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر جس کو بھی کوئی بھی بلندی ملنی ہے اس بلندی کو تیرے حوالے کر دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ لام تملیک کا ہے، ملکیت کے لیے، جیسے کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ، ہم سارے کے سارے اپنے اللہ کے ملک ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ فرماتا ہے اے جان جان، اس کائنات کے اندر اگر فرشتے کو عزت ملنی ہے تو وہ تیری وجہ سے ملنی ہے، اگر جن کو عزت ملنی ہے تیری وجہ سے ملنی ہے، اگر اس کائنات کے اندر کسی انسان کو توقیر ملنی ہے تیری وجہ سے ملنی ہے، اگر اس کائنات کے اندر علی کو توقیر ملنی ہے تیری وجہ سے ملنی ہے، عثمان کو توقیر ملنی ہے تیری وجہ سے ملنی ہے، عمر کو تکریم ملنی ہے تیری وجہ سے ملنی ہے، ابو بکر کو مرتبے اور شان ملنی ہے تیری وجہ سے ملنے ہیں، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا توتی اس کائنات کے اندر اگر بولنا ہے تو تیری نسبت کے صدقے بولنا ہے۔ اگر حسن و حسین کو عزت ملنی ہے، مقام ملنا ہے، شان ملنا ہے، مرتبہ ملنا ہے، ان کی گونج ساری کائنات میں سنائی جانی ہے، اگر جنت کے اندر سارے نوجوانوں کی سرداری کا تاج ان کے سر پہ سجایا جانا ہے تو تیری نسبت کی وجہ سے، تیری نگاہ عنایت کی وجہ سے اور تیری توجہ پاک کی وجہ سے ان کو یہ عزت و شان ملنی ہے۔ جتنی بات میں نے کی ہے، کسی بھی مسلک کے بندے کو اس سے اختلاف ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ یہ بات طے ہو گئی کہ رحمت عالم کی ذات کو اللہ نے محور بنایا ہے۔ اب جس پر میرے حضور کی نظر پڑتی ہے، جس پر حضور کی نظر شفقت اٹھتی ہے، وہ با کمال ہوتا جاتا ہے، وہ باوقار ہوتا جاتا ہے، وہ شان اور عزت کا مالک ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور سنو، بہت توجہ سے سنو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نظر شفقت کے لیے کوئی سٹیٹس مقرر نہیں کیا، قد اتنا ہو، ذات اتنی ہو، رنگ اتنا ہو، پیسہ اتنا ہو، علم اتنا ہو، ہنر اتنا ہو، تجربہ اتنا ہو۔ وہ دل کی دنیا میں نظر ڈالتے ہیں، دل کی دنیا میں، من کی دنیا میں محبت چراغ جس سینے میں بھی جلتا ہوا اور روشن ہوتا ہوا تک لیتے ہیں، نظر رحمت سے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ ہم پنجاب میں رہتے ہیں،
पंजाब का एक शहर पाकपतन शरीफ है। पाकपतन शरीफ के साथ एक कस्बा तहसील दीपालपुर है। दीपालपुर के साथ एक गांव लद्देवाला है। लद्देवाला गांव में एक शख्स जिसका नाम तासीन ज़फ़र भुट्टा है। मैं पूरा हवाला दे रहा हूँ। मैं हमेशा ख़ुद भी कोशिश करता हूँ, अपने तालिब इल्मों को भी, अपने असातिज़ा को भी, अपने मिलने वालों को भी ये बात समझाता हूँ, जब भी कोई वाक़या बयान करो, जब भी कोई हदीस करो, पूरी कोशिश करो, नाम भी बताओ, सन भी बताओ, मकाम भी बताओ, ताकि सुनने वाले ये न कहें कहानियाँ सुना रहा है, स्टोरियाँ सुना रहा है। जब सन भी आ जाता है, मकाम भी आ जाता है, जेनवन नाम भी आ जाता है, वो स्टोरी नहीं रहती, वो अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा निशाने मंजिल वाक़या बन जाया करता है। दीपालपुर लद्देवाला गांव, तासीन ज़फ़र भुट्टा वो सहाफ़ी मिजाज के दोस्त थे, सहाफ़त करते थे। और कुछ सहाफ़ी अपना ख़ास मिजाज रखते हैं। और आप नाराज़ नहीं होना, मैं एक अमूमी मुआशरती बात कर रहा हूँ। वो अपना मिजाज रखने की वजह से मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ हवालों से खुश भी करते हैं। और समझ आ रही, ऐसा होता है या नहीं होता? तो तासीन ज़फ़र भुट्टा साहिब ने एक ज़माने में पीपल्स पार्टी का दौर हुकूमत था, 1988 वाला जो दौर है, उस ज़माने की बात है। तासीन ज़फ़र भुट्टा साहिब ने कुछ लोगों से कहा, मेरा सरकार तक हाथ पहुंच गया है, मेरा हाथ लंबा हो गया है, उस इदारे में मुलाजमत दिलवा सकता हूँ, उस इदारे में मुलाजमत दिलवा सकता हूँ, उस इदारे में मुलाजमत दिलवा सकता हूँ। सियाने कहते हैं, जब तक ठग मौजूद है, जब तक ठग मौजूद है, जब तक ठग मौजूद है, लालच मौजूद है। हजरत अज़ी वकार, और कूड़ की दुकानदारी चलती रहेगी। तासीन ज़फ़र भुट्टा साहिब ने क्या किया, उससे भी पैसे लिए, उससे भी पैसे लिए, उससे भी पैसे लिए, काम न हो सका। अचानक हुकूमत टूट गई। और जब हुकूमतें टूट जाती हैं, कोई जानने वाला नहीं होता, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं होता। सुनो सुनो सुनो, इसीलिए अल्लाह के प्यारे बंदों ने एक जुमला बोला है, मैंने तशरीह नहीं करनी, बस इशारा करना है, अल्लाह बस बाकी हवस। अल्लाह बाकी सब कूड़ की कहानी है। एक अल्लाह की ज़ात है जिसको बका है, जिसके पास असल इख्तियार है, जिसके पास असल इक़्तिदार है, जो हकीकी तौर पर ताकत का सरचश्मा है। इसीलिए सियाने कहते हैं, अपना रिश्ता अल्लाह की ज़ात के साथ मुस्तहकम कर, अल्लाह की ज़ात के साथ जोड़ के रख, अल्लाह की ज़ात के साथ मजबूत रख, क्योंकि उसने अपना स्टेटस बयान करते हुए एक मकाम पे फरमाया, रब्बुल मशरिक वल मग़रिब, रब्बुल मशरिक वल मग़रिब, मशरिक को भी पालता है, मग़रिब को भी पालता है। दूसरे मकाम पे फरमाया सूरह रहमान, रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैनि। फिर रब की रहमत और आम हुई और अल्लाह ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। बोल दे, ये तो आता है ना, मशरिक को भी पालता है, मग़रिब को भी पालता है। दूसरी आयत में कहा मशरिक को भी पालता है, मग़रिब को भी पालता है, जुनूब को भी पालता है, शुमाल को भी पालता है। फिर आगे फरमाया रब्बुल आलमीन, इस कायनात के अंदर वो कौन सा ज़र्रा है जिसका पालने वाला अल्लाह नहीं है। ओ रवे राजी जिस दी मैं, ओ रवे जिस दी भावें रुस जावे सारी ने। ये याद कर ले, है पंजाबी है। ओ रवे राजी जिस दी मैं, भावें रुस जावे सारी ने। बस उससे अपना लिख, उससे अपना रिश्ता, उससे अपना ताल्लुक़ जितना जोड़ सकते हो जोड़ लो, जितना मजबूत कर सकते हो कर लो, जितना मुस्तहकम कर सकते हो कर लो। और मैं आपका खूबसूरत जहन इस तरफ लाना चाहता हूँ, कोई कितना ही सज्जन हो, कोई कितना ही जानने वाला हो, कोई कितना ही हाथ पकड़ने वाला हो, कोई कितना ही प्यार करने वाला हो, कोई कितना ही हर मुश्किल घड़ी में काम आने वाला हो, एक हद आ जाती है, एक हद आ जाती है, एक हद आ जाती है, नीयत बदल जाती है, आंखें बदल जाती हैं, प्रोग्राम बदल जाते हैं, रिश्ते में कमज़ोरी आ जाती है। हज़रत अज़ी वकार, अल्लाह अल्लाह
اللہ اس حوالے سے اللہ توجہ چاہتا ہوں حضرات ذی وقار، سارا اختیار، سارا اقتدار، ساری طاقت، ساری پاور، ساری توانائی، ہر خزانہ، ہر طاقت کا سرچشمہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ بھی باقی، اس کی محبت بھی باقی، اس کی عطا بھی باقی۔ اور اس طرف بھی آپ کا خوبصورت ذہن لانا چاہتا ہوں، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا دنیا والوں سے مانگا جائے، ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ دیں گے، اس کے بعد کہیں گے اس تا میرا بو ای تک لیا۔ ایسا ہی ہے نا، بہانے سے ٹال دیں گے۔ کئی بار یہ بھی ہوتا ہے دروازے پہ بندہ گیا ہے، اندر سے جواب آیا کہ سر گھر میں موجود نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں یہ تیرے جیسے بندوں کا مزاج ہے، اللہ کا مزاج یہ ہے اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ پھر جب طاقت بھی اسی کی، خزانے بھی اسی کی، محبت کا عالم بھی یہ، آقا فرماتے ہیں ماں سے 99 گنا زیادہ اس کائنات کے اندر محبت کرتا ہے تو اللہ کرتا ہے، تو اللہ بس، باقی کچھ سمجھ آؤندیاں پئیاں نے گلاں، یہ بڑیاں پرانیاں گلاں، بڑیاں پرانیاں گلاں، لیکن یاد رکھو یہ جتنی پرانیاں ہیں اتنا ہی اس روح کو تازہ کرنے والی ہیں۔ ان میں کانوں کا چسکا نہیں ہے، لمبی لمبی سر نہیں ہے، فضول قسم کے اشعار نہیں ہیں، بغیر کسی روٹ کے سفر نہیں کیا جا رہا، ایک لائن کے مطابق بات کی جا رہی ہے، اور وہ باتیں آپ کے کانوں کے ذریعے آپ کے دل کی دنیا میں اور روح کے جہان میں پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جن باتوں سے اللہ کی عظمت کا چراغ سینے میں جل اٹھے، جن باتوں سے رسول اللہ کے حقیقی پیار کا گلشن آپ کے سینوں میں آباد ہو جائے۔ پھر میں واپس آ رہا ہوں، بھرپور توجہ چاہتا ہوں، میں یہ کہہ گیا ہوں کہ کائنات میں اللہ نے اپنے حبیب کو ساری مخلوق میں سے عزت عطا فرمائی، اور پھر میں نے قرآن کی روشنی میں کہا حضور کے بعد جس کو عزت ملنی ہے رسول اللہ کے واسطے سے ملنی ہے۔ اگر راستے میں عمر آ رہے ہیں، اگر راستے میں عمر آ رہے ہیں، شیطان راستہ بدل لیتا ہے، اس میں عمر کا کمال نہیں، مصطفیٰ کی پاور کار فرما ہے، مصطفیٰ کی نسبت کا کمال ہے۔ اگر حضرت عثمان غنی کے بارے میں آقا فرماتے ہیں کہ پوری کائنات کو کنگھال لو، پوری کائنات کا درشن اور دیدار کر لو، پوری کائنات کو ٹیسٹ کر لو، میرے آقا فرماتے ہیں اس پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ حیا والا میرا عثمان ہے۔ اس میں کمال کس کا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم کا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اگر رب کریم کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتا ہے لوگو ابو بکر کے بارے میں اپنے ذہنوں کو ستھرا رکھنا، ابو بکر کے بارے میں اپنی زبانوں کو پھول کی طرح خوشبودار رکھنا، یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا اللہ کی جنت میں کہ 8 دروازے ہیں، ایک دروازے سے کوئی داخل ہوگا، ایک دروازے سے کوئی داخل ہوگا، ایک دروازے سے کوئی داخل ہوگا، میری نسبت کی وجہ سے، میری محبت کی وجہ سے، میری ذات میں گم اور فنا ہونے کی وجہ سے اللہ نے ابو بکر کو یہ عزت عطا کی ہے کہ جنت کے 8 دروازے ابو بکر کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ نسبت کہاں سے ملی؟ حضور کے قدموں میں گرنے کی وجہ سے ملی، حضور کے ساتھ تعلق جڑنے کی وجہ سے بنی، حضور کی نگاہ ناز میں آنے کی وجہ سے یہ مقام اور مرتبہ ملا۔ بات ہو رہی تھی حضور جس پہ نظر شفقت کرتے ہیں، رنگ نہیں دیکھتے، قد نہیں دیکھتے، ذات برادری نہیں دیکھتے، علم نہیں دیکھتے، تجربہ نہیں دیکھتے، کوالیفیکیشن نہیں دیکھتے، مال و دولت نہیں دیکھتے، عہدہ اور کرسی نہیں دیکھتے، تحسین ظفر بھٹا۔ آپ کو یاد تھا؟ میں ویسے بھول رہا تھا، آپ کی برکت سے یاد آ گیا۔ اکثر میں بات چھیڑتا ہوں اور بھولا بیٹھتا ہوں۔ تحسین ظفر بھٹا وہ کام نہ کر سکا، حکومت چلی گئی، اب وہ اکیلا رہ گیا، تنہا رہ گیا۔ اس تھانے میں بھی ایف آئی آر، اس تھانے میں بھی ایف آئی آر، اس تھانے میں بھی ایف آئی آر، اتنے شاید اس کے جسم کے بال نہ ہو جتنی ایف آئی آر کٹ گئی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، جائے تو کہاں جائے، آسمان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، زمین نگلنے کے لیے آمادہ نہیں۔ خیال آیا رسول اللہ کا در تو ہے، جیسے کیسے 2-4 پیسے جوڑے، عمرے کا پروگرام بنایا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اس زمانے 28 دن کا عمرہ ہوتا تھا،
اس سے ایک دن بھی زیادہ بندہ نہیں رک سکتا تھا۔ اکثر لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا آج کل عمرہ 3 مہینے کا ہے، ویزا کتنے مہینے کا لگتا ہے؟ 3 مرتبہ۔ ٹریول ایجنٹ آپ کو بتائیں نہ بتائیں یہ الگ موضوع ہے، 3 مہینے آپ رسول اللہ کے قدموں میں رہ سکتے ہیں۔ ایک پنجابی چ گل کراں سمجھ زیادہ ہو سی، جیڑا چھت ہو جاوے نا کمزور تے او فوری طور تے بندہ بدلا نہ سکے، تلے ٹیکیاں زیادہ دیندا، بے 4 دیہاڑے۔ حضور جانتے ہیں امت کمزور ہو چکی ہے، حضور جانتے ہیں امت بے بس ہو چکی ہے، حضور جانتے ہیں امت محرومیوں کا شکار ہو چکی ہے۔ حضور کی اجازت سے 15 دن کا لگتا ہے، حضور کی اجازت سے مہینے کا لگتا ہے۔ اب حضور نے کہا امت کمزور ہو چکی ہے، میری رحمت کی، میری شفقت کی، میرے کرم کی، میری توجہ کی، میری مہربانی کی انہیں زیادہ آس اور زیادہ ضرورت ہے، 3 مہینے ان کا ویزا لگا دو۔ اس میں گورنمنٹ سعودیہ کا کوئی کمال نہیں، گورنمنٹ پاکستان کا کوئی کمال نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کا کمال ہے۔ بات پھر بڑی لمبی چلی جاتی ہے، ورنہ میں اس بات پہ لمبی بات کرتا کہ ویزا حضور عطا کرتے ہیں۔ حضرات عزیز وقار توجہ چاہتا ہوں، تحصیل ظفر بھٹا مدینہ شریف پہنچ گیا، 28 دن گزر گئے، حالات ویسے کہ ویسے، فریاد کرتا رہتا، روتا رہتا، چیخیں مارتا رہتا، حضور کی بارگاہ میں فریادیں کرتے رہتا۔ 28واں دن تھا، آج درد سچا ہو گیا تھا، آج درد بالکل سچا ہو گیا تھا، رویا، چیخا، پکارا، فریادیں کی، رحمت عالم کی رحمت جوش میں آئی۔ کوئی عربی آیا، اس نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اس نے مڑ کے دیکھا وہ بندہ موجود ہے، زندہ ہے، اس سے رابطہ اگر کوئی کرنا چاہے کیا جا سکتا ہے۔ اس نے دیکھا، اٹھ کے کھڑا ہوا، اس عربی نے کہا پریشان نہ ہو، فکر مند نہ ہو، رسول اللہ نے تیری نوکری کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ اپنی گاڑی میں بٹھا کے ہوٹل میں پہنچایا، ہوٹل والوں سے کہا مجھے پتا ہے اس کے 28 دن پورے ہو چکے ہیں، لیکن خبردار اس کو یہاں سے جاننے نہیں دینا، اگر یہ 1 سال بھی یہاں پڑا رہے کمرے کا کرایہ میں دوں گا۔ اس کے ہاتھ میں ریال پکڑا دیے، کھاؤ پیو اور حضور کی بارگاہ میں سلام محبت پیش کرتے رہو، فریادیں پیش کرتے رہو۔ 3 مہینے کے بعد درمیان میں وہ ملتا رہا، خبر لیتا رہا، خرچ دیتا رہا۔ 3 مہینوں کے بعد تحسین ظفر بھٹا نے اس عرب سے کہا میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے، کچھ لوگوں کو گھر والوں نے پیسے دے دیے ہیں، کچھ لوگوں کو منت ترلا کر کے مہربان کر لیا ہے، کچھ لوگوں نے ترس کھا کے معاف کر دیا ہے، اب FIR کا زیادہ ایشو نہیں رہا، میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ وہ عرب اس کو اپنی گاڑی میں بٹھاتا ہے، مدینہ شریف سے شاپنگ کراتا ہے، مدینہ شریف سے پھر مکہ مکرمہ لے جاتا ہے، طواف کراتا ہے، عمرہ کراتا ہے، شاپنگ کراتا ہے، پھر اپنی گاڑی پہ وہیں سے جدہ لے جاتا ہے، جو تیار فلائٹ تھی اس میں جتنا بھی مہنگا ٹکٹ ملتا ہے اپنی جیب سے اسے خرید کے دیتا ہے، اور واپس آتے ہوئے اس کا معانقہ کرتا ہے، اس کا ماتھا چومتا ہے اور ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے رسول اللہ راضی رہے، بس اس کے علاوہ میری کوئی آرزو نہیں ہے۔ بات ہو رہی تھی حضور کی توجہ کی، تو میں یہ کہہ رہا تھا اگر 14ویں صدی میں تحسین ظفر بھٹا پہ رسول اللہ کی رحمت اس اوج پہ چلی جائے، اللہ اس کو اس کائنات کے اندر آسانیاں، برکتیں، رحمتیں، عزتیں، توقیر عطا فرما دے، تو حسین پاک کا مقام پھر کیا ہوگا؟ بس یہ ذہن بنا کے آپ کو بتانا تھا کہ حسین کا مقام رسول اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوگا۔ توجہ چاہتا ہوں، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا حسن کو لے کے، حسین پاک کو لے کے حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئیں۔ وہ بچے تھے، بالکل بچپنا تھا۔ یا رسول اللہ نگاہ کرم کی ضرورت ہے، اگر آپ کی توجہ موجود ہے تو یہاں میں ایک بات آپ کی توجہ کو چھیڑنے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، فاطمۃ الزہرا سے زیادہ اللہ کی توحید کو کون جانتا ہے؟ فاطمۃ الزہرا سے زیادہ اللہ کی عظمت کو کون جانتا ہے؟ فاطمۃ الزہرا سے زیادہ اللہ کی شان اور مرتبے کو کون جانتا ہے؟ کیا وہ معاذ اللہ
معاذ اللہ وہ شرک کر رہی ہے، وہ رسول اللہ کے دربار میں کہہ رہی ہے نظر محبت کی ضرورت ہے، نظر عنایت کی ضرورت ہے، نظر شفقت کی ضرورت ہے۔ پتہ یہ چلا سیدہ فاطمہ الزہرا کا بھی یہی عقیدہ تھا، اللہ کے دوست اللہ کے حبیب ہوتے ہیں، اللہ کے شریک نہیں ہوتے۔ شریکوں کے پاس جاننا منع ہے، حبیبوں کے پاس جاننا اللہ کا اپنا مطالبہ ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ اللہ نے ہی تو کہا ہے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو رسول اللہ کے دروازے پہ آ جاؤ۔ اللہ نے ہی کہا ہے صلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، اے جان جاں جب یہ دکھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اپنے مسائل شیئر کرتے ہیں، اپنی پریشانیاں بتاتے ہیں، قرض ہو گیا ہے، مال میں خسارہ ہو گیا ہے، دکان نہیں چل رہی، بیماریاں آ گئی ہیں، فلاں پریشانی فلاں پریشانی فلاں پریشانی، جب دکھڑے آپ کو سناتے ہیں آپ کیا کیا کیجئے؟ صلی علیہم، ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا۔ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے ریلیف کیا ملے گا؟ اس سے فیور کیا ملے گی؟ آگے اللہ نے خود کہا ان صلاتک سکن لہم، جب ان کے سامنے آپ ان کے لیے دعا کریں گے ان کے زخموں پہ مرہم لگ جائے گی، انہیں یقین ہو جائے گا حضور کے ہاتھ اٹھ گئے ہیں، یہ خالی نہیں آنے والے۔ اللہ لجپالی کرے گا، اللہ بندہ نوازی کرے گا، اپنے رسول کی لاج رکھے گا، میری مشکلات کو دور فرما دے گا، میری پریشانیوں کا حل فرما دے گا۔ تو توجہ میں یہ رہا ہوں، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ اسی قرآنی عقیدے کے مطابق ابا جان کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ یا رسول اللہ نظر شفقت کی ضرورت ہے، نظر کرم کی ضرورت ہے، نظر رحمت کی ضرورت ہے۔ رحمت عالم سے زیادہ شرک اور توحید کی حقیقت جاننے والا کون ہے؟ کیوں نہیں فرمایا فاطمہ کدھر بھٹکتی پھرتی ہے، کدھر ادھر آ گئی ہے، اللہ کے دربار میں آرزویں کر، اللہ کے دربار میں فریادیں کر، اسی سے مانگ، میں کون ہوں دینے والا؟ نہ، آپ نے ایک ایک بچے کو دم بھی فرمایا، ان کے مبارک منہوں میں اپنا لعاب بھی ڈالا اور ساتھ بشارت بھی دی کہ حسن سخی ہوگا، حسین شجاعت والا ہوگا۔ فیوچر کے بارے میں رحمت عالم ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، مستقبل کے بارے میں تیرا نبی ہوگا جس کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، میرے نبی کو حسن کا مستقبل بھی پتا ہے، حسین کا مستقبل بھی پتا ہے۔ فرمایا یہ سخی ہوگا اور یہ طاقتور ہوگا، جرأت مند ہوگا، شجاعت والا ہوگا۔ میں بہت شارٹ طریقے سے اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوں۔ حضرات ذی وقار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوح محفوظ پر ان دونوں ہستیوں کی جو خوبیاں لکھی تھی، جو صفات لکھی تھی، وہ پڑھ بھی لیں اور سیدہ فاطمہ الزہرا کا دل مطمئن کرنے کے لیے ان بشارتوں سے نواز بھی دیا۔ وقت گزرتا گیا، حسن و حسین میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں کا مرکز بنتے گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ایک ایک ادا کو، ان کے ایک ایک عمل کو، ان کی ایک ایک حرکت کو نوٹس میں رکھتے تھے۔ توجہ چاہتا ہوں، آج کا سمجھدار باپ، آج کا ذمہ دار باپ، آج کا سیانہ باپ، آج کا زمانہ سمجھنے والا باپ، آج کا آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے نظر رکھنے والا باپ اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند ہوتا یا نہیں ہوتا؟ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ 15ویں صدی کا ایک عام امتی ہو کر ذمہ داری کا ثبوت دیتا ہے اور اپنی اولاد کی تعلیم کے بارے میں، اپنی اولاد کی تربیت کے بارے میں، اپنی اولاد کی دوستیوں کے بارے میں، اپنی اولاد کی شادیوں کے بارے میں، اپنی اولاد کے کاروبار کے معاملے میں، اپنی اولاد کی سورس آف انکم کے حوالے سے اپنا سب کچھ لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو رسول اللہ اس حوالے سے کتنے حساس ہوں گے؟ کیا کہوں، کیا تبصرہ کروں؟ بغض اہل بیت میں تیرا سینہ اتنا غلیظ ہو چکا ہے، اتنا گندا ہو چکا ہے کہ مساجد کے اندر بیٹھ کے، جمعہ کے محفل میں بیٹھ کے، منبر رسول پہ بیٹھ کے کہتا ہے 2 شہزادوں کی جنگ تھی
حضرات ذیوقار حسن کو مصطفیٰ نے شہزادہ نہیں بنایا، حسین کو مصطفیٰ نے شہزادہ نہیں بنایا، صحابہ نے ان کو شہزادی کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا، ان کے ماننے اور غلاموں نے ان کو شہزادگی کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا۔ الحسین الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، آقا فرماتے ہیں لوگوں اس کائنات کے اندر، جنت کے اندر جتنے نوجوان ہوں گے ان کے بادشاہ حسن اور حسین ہوں گے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ میرے والد دنیا سے رخصت ہوئے 21 دسمبر 2014 اتوار کا دن تھا۔ حضرت امیر شریعت خواجہ محمد حمید الدین سیالوی جنازہ کے لیے تشریف فرما ہوئے۔ جنازہ جب پڑھا گیا گاڑی کے پاس پہنچے، دھند بہت تھی، موسم بڑا شدید تھا، سردیوں میں ان مہینوں میں دھند ہو جاتی ہے۔ مجھے کہنے لگے ہو سکتا ہے کل والے دن میں نہ آ سکوں، کل والے دن میں حاضر نہ ہو سکوں، تشریف نہ لا سکوں، تو دستار بندی کرنی ہوتی ہے، پگڑی باندھنی ہوتی ہے، وہ عمل رہ نہ جائے۔ میں دستار ساتھ لایا ہوں، میں پگڑی ساتھ لایا ہوں اور اپنی ذمہ داری پوری کر کے چلا ہوں۔ گاڑی کے ساتھ کھڑے کھڑے وہ سیٹ پہ بیٹھے تھے، میں باہر کھڑا تھا، انہوں نے میرے سر پہ دستار باندھی، پگڑی باندھی اور اس ذمہ داری کا مجھے سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک جملہ بولا تھا، یہ نہیں کہا تھا مراقبہ یوں کرنا ہے، فلاں روحانی شغل یوں کرنا ہے، رات کے سناٹے میں فلاں مجاہدہ یوں کرنا ہے، فلاں ریاضت یوں کرنی ہے، نوافل اتنے پڑھنے ہیں، دن میں اتنے پڑھنے ہیں، رات میں اتنے پڑھنے ہیں، اللہ الصمد اتنا پڑھنا ہے، سورہ مزمل اتنی پڑھنی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، کوئی عبادت، کوئی وظیفہ، کوئی عمل نہیں بتایا، صرف ایک جملہ کہا، وہ ان کا منصب تھا۔ آپ کو بات سمجھانے کے لیے چھوٹا واقعہ بیان کر رہا ہوں، ان کا منصب تھا، کہنے لگے معظم زندگی بھر لالچ نہ کرنا۔ اگر 15ویں صدی میں رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ادنا سا چھوٹا سا گناہ گار ترین امتی ایک ذمہ داری پہ بیٹھنے والا ہے، اس کا مرشد کریم اس کے سینے کو پاک رکھنے کے لیے یہ نصیحت اور وصیت کر رہا ہے لالچ نہ کرنا، تو سوچو حسین کے حوالے سے مصطفیٰ کی تربیت کا عالم کیا ہوگا۔ حسن و حسین ایسے عظمتوں، رفعتوں اور شانوں کے ممبروں پہ جلوہ گر نہیں ہوئے، تربیت کا حال یہ تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، آپ نے 20 مرتبہ یہ روایت سنی ہوگی، میں اپنے انداز میں ایک مستقل مقام پر ان چیزوں کو پیش کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں، آپ نے پڑھا اور سنا ہے، مسجد نبوی کے پر نور ماحول میں کھجوریں رکھی تھی، حسن و حسین کھیلتے کھیلتے ان کھجوروں کے پاس پہنچے، دونوں نے اس میں مٹھی بھر کے کھجوریں نکال لیں۔ بچپنا ہے، کوئی پتہ نہیں یہ کھجوریں کس مد کی ہے، یہ کس مطلب کے لیے آئے ہیں، یہ ہدیہ ہے، یہ نذرانہ ہے، یہ گفٹ اور تحفہ ہے، یہ صدقہ ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ عشر ہے، یہ کیا ہے، وہ بچپن ہے، انہیں نہیں پتہ۔ انہوں نے کھجوریں دیکھ کے بچوں کی طرح اس کو اٹھا لیا۔ حضرات ذیوقار رحمت عالم نے کسی غلام سے نہیں، کسی اپنے مرید سے نہیں، خود آگے بڑھ کر ان کی مٹھی سے وہ کھجوریں لے لی اور واپس ٹوکرے میں رکھ دی اور فرمایا آل مصطفیٰ پر صدقہ حرام ہے۔ حالانکہ حضور مالک کائنات ہیں یا نہیں، اور جن لوگوں کے لیے وہ صدقہ کی کھجوریں رکھی ہے وہ بھی پاس موجود ہیں، حضور ان سے اجازت بھی لے سکتے تھے، اور اجازت دیتے ہوئے ان اجازت دینے والوں کا فخر سے سر آسمان تک پہنچنا تھا یا نہیں، کہ رسول اللہ طلب فرما رہے ہیں اپنے شہزادوں کے لیے، اپنے پاکیزہ خون کے لیے یہ طلب فرما رہے ہیں، لیکن آقا کریم نے وہ کھجوریں رکھ کے ان بچوں کے لاشعور میں یہ حقیقت بٹھا دی، جس وجود کے اندر رسول اللہ کا خون چمک رہا ہو اللہ نے اس پر صدقہ کا مال حرام فرما دیا ہے۔
کچھ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ اس لیول پہ تربیت بچپن کے اس زمانے میں تربیت اس لیے کی جا رہی ہے کہ بچپن میں جو بات سمجھا دی جاتی ہے وہ پتھر پہ لکیر بن جاتی ہے. اور حسن و حسین کو یہ بات سمجھا دی، تم صدقے لینے والے نہیں ہو، تم صدقے کھانے والے نہیں ہو، تمہارا سٹیٹس یہ ہے، تمہارا مقام یہ ہے، تمہارا مرتبہ یہ ہے. اللہ نے میرے بارے کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کائنات کا کوئی بھی سوالی کوئی بھی نعمت مانگنے کے لیے آ جائے تم نے اسے واپس نہیں کرنا، میرا یہ سٹیٹس اللہ نے تجھے عطا کر رکھا ہے. تم دینے والے ہو، تم لینے والے نہیں ہو، تم مشکوک کھانے والے نہیں ہو. ناجائز تو دور کی بات ہے، مشکوک چیز بھی، صدقہ بھی ایک اعتبار سے بڑی پاکیزہ نعمت ہوا کرتی ہے، لیکن مقام ہوتا ہے، مرتبہ ہوتا ہے، شان ہوتا ہے. تو حضرات ذی وقار اب آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوئی. اس بچپنے میں رحمت عالم جب یہ تربیت فرما رہے ہیں تو حسن و حسین کی روح میں اللہ کی معرفت کا نور، دین کی محبت کا ظہور اور رسول اللہ کے پیار کا سرور کس لیول پہ ہوگا. اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچپن میں ہی ان کی یہ جو تربیت فرمائی ہے اور ان کی ماتھے کو اور ان کی پیشانی کو دیکھ کے لوح محفوظ کا جو مطالعہ کیا ہے، رحمت عالم نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. یعنی میری بات حسین کی ہے، حسین کی بات میری ہے، حسین کا عمل میرا ہے، میرا عمل حسین کا ہے، حسین کی سوچ میری ہے، میری سوچ حسین کی ہے. حضرات ذی وقار اگر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حسین کو اپنی ذات میں فنا کرتے ہیں، اپنی ذات میں گم کرتے ہیں تو پیچھے بچا کیا ہے؟ اس کو سنجیدگی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا، اس میں بچا کیا ہے. حضرات ذی وقار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ طے فرما دیا میری نظر رحمت کا مستحق وہی ہو سکتا ہے جو حسین سے پیار کرنے والا ہے، میری توجہ کا مرکز وہی ہو سکتا ہے جو حسین سے پیار کرنے والا ہو. اس تربیت کا نتیجہ یہ نکلا، اس تربیت کا رزلٹ یہ نکلا. اختتام کی طرف آ رہا ہوں. مجھے آج ایک پرابلم ہو گیا تھا جسمانی، جس کی وجہ سے بہت کمزوری اور ٹمپریچر بھی ہے. میں نے احسان قبلہ صاحب سے اجازت لی ہے کہ ہم ذرا پہلے اپنی گفتگو سمیٹ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے. آپ بس نماز کے لیے تیار رہیے. حضور کی وہ جو تربیت ہے، حضور نے ان کو جو پڑھایا ہے، حضور نے ان کو جو سکھایا ہے، حضور نے ان پہ اپنی خصوصی نظر کرم فرمائی ہے، اور حضور کی اس نسبت کو جس کو انہوں نے اپنی ذات میں گم کیا اور حضور کی ذات میں گم ہوئے، اس کے نتائج اور اس کے رزلٹ کتنے کمال کے نکلے اور اس کے نتائج آنے والے وقتوں میں کتنے عظیم نکلے. دوستان ذی وقار اس کے لیے امام کی ساری سیرت کھلی کتاب کی طرح میرے سامنے بھی ہے، آپ کے سامنے بھی ہے. آپ کہیں گزرے جا رہے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، ادھر ادھر دیکھا، ایک شخص نظر آیا، آپ اتر گئے، فرمایا میں نماز پڑھوں گا، تو نے میرے گھوڑے کا خیال رکھنا ہے، جب تک میں نماز نہ پڑھ لوں تو نے ڈیوٹی کرنی ہے، میرے گھوڑے کی طرف دھیان کرنا ہے. آپ نے نماز شروع فرمائی. وہ کوئی چھوٹا موٹا جہاز ٹائپ انسان تھا، وہ گھوڑا تو ہضم نہیں کر سکتا تھا، گھوڑا تو بھگا کے نہیں لے جا سکتا تھا. اس نے گھوڑے کی جو رسی تھی، لگام تھی، وہ بھی کچھ قیمت رکھتی تھی، وہ اتاری، رفو چکر ہو گیا، بھاگ گیا. توجہ چاہتا ہوں، امام حسین جب نماز سے فارغ ہوئے، دیکھا گھوڑا تو موجود ہے لیکن رکھوالا نہیں ہے، گھوڑا تو موجود ہے لیکن لگام، مہار اور رسی نہیں ہے. آپ گھوڑے پہ جلوہ گر ہو گئے. تھوڑا سفر آگے کیا، آگے میلہ لگا ہوا تھا. لوگ میلے میں اس زمانے چیزیں پرچیز بھی کرتے تھے، سیل بھی کرتے تھے. مختلف علاقوں سے لوگ اپنے علاقے کی چیزیں لاتے تھے، بیچتے بھی تھے، خریدتے بھی تھے. یہ شخص جو آپ کی مہار لے کے بھاگا تھا، وہ بھی میلے میں کھڑا بولی لگوا رہا تھا. یہ مہار بیچنی ہے. کوئی ایک آنا بولی لگاتا، کوئی آدھا آنا بولی لگاتا، کوئی 2 آنے بولی لگاتا. امام بھی آہستہ آہستہ پورے وقار کے ساتھ، پوری شان کے ساتھ اور رسولی حسن و جمال کے ساتھ اس ماحول میں جلوہ گر ہو گئے. جب اس نے دیکھا، اب اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، جائے تو جائے کہاں.
اس کے جسم میں ایسے لگتا تھا لہو تک ختم ہو گیا ہے، کاٹے تو لہو نہیں، اس کی جسمانی یہ کیفیت ہو گئی۔ آسمان بھی اس کو چھپانے کے لیے تیار نہیں، زمین بھی اس کے نگلنے کے لیے آمادہ نہیں، جائے تو کہاں جائے، چہرہ پیلا ہو گیا، رونگٹے کھڑے ہو گئے، زبان پہ تالے لگ گئے۔ امام نے جب اس کی یہ بے بسی دیکھی مسکرا اٹھے۔ میرے سائیکل کا جو پیڈل ہے، اس پیڈل کے اوپر جو کور ہے، وہ کوئی لے کے بھاگ جائے اور تھوڑی بھی دیر بعد مل جائے، میرا رویہ کیا ہوگا؟ سمجھ آ گئی ہے؟ مجھے تو پتا ہے میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ آپ بڑے حوصلے والا ہوں گے اور آپ بڑے مضبوط اعصاب کے مالک ہوں گے، آپ اس کو سینے کے ساتھ لگائیں گے، اس کا ماتھا چونگیں اور اس کو شکریہ کا موقع دیں گے کہ تو نے چوری کی ہے، میں نے معاف کیا ہے، اللہ نے مجھے ثواب دیا ہے۔ لیکن ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا، بالکل ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ ہم اس کو مکے لگائیں گے، تھپڑ لگائیں گے، زمین پہ گرائیں گے، لوگوں کو اکٹھا کریں گے، اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق بدلہ لینے کی کوشش کریں گے۔ اب بات امام حسین کی ہو رہی ہے، حسین پاک کی ہو رہی ہے۔ اللہ نے یہ جو عزت دی ہے، یہ جو وقار دیا ہے، یہ جو مرتبے دیے ہیں، یہ جو شانیں دیے ہیں، ایسے تو نہیں عطا کر دی۔ امام سامنے پہنچے، مسکرائے، جب اس نے مسکراتا دیکھا اس کی طبیعت کچھ بحال ہوئی، رونگٹے کھڑے تھے وہ نیچے ہو گئے، چہرے کی لالی، چہرہ پلاٹ تھا، لالی میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا، ہونٹ خشک ہو چکے تھے، زبان پھیرنے لگا۔ جب آپ قریب پہنچے آپ نے فرمایا میں بھی اس رسی کی قیمت لگاتا ہوں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ کیا آپ نے امام کی سیرت کے یہ خوبصورت پہلو، سونا اور چاندی سے چمکتے اور قیمتی پہلو کبھی سنے ہیں؟ ہمیں یرغمال بنا لیا گیا ہے، ہمیں یرغمال بنا لیا گیا ہے۔ میں پچھلے ہفتے بھی 15 نمبر گلی میں یہی کہہ کے گیا تھا، ہمیں سننا کچھ تھا، ہمیں سنایا کچھ جا رہا۔ ہم ذہنی طور پہ قیدی ہو چکے ہیں، ہم ذہنی طور پہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے جا چکے ہیں۔ وہ تو گورنمنٹ سیاست ان معاملات میں غلامی نہیں، غلامی نہیں، وہ نعرے لگتے ہوں گے، میں تو آپ جیسے باوفا عشاق رسول کی بات کر رہا ہوں۔ ہم قیدی ہو چکے ہیں، ایک ہی موضوع سارا سال سننا ہے اور اسی پہ سریں لگا کے، اسی پہ عدل بدل کے شعر پڑھ کے لوگوں کے جذبات سے کھیلنا ہے اور ان کے جیبوں سے پیسے نکلوانے ہیں۔ اگر ناراض نہ ہو تو ایک بات سنا دوں، لمبی نہیں کرتا، توجہ چاہتا ہوں۔ بہت بڑا خطیب پاکستان کا، ہندوستان کا بہت بڑا خطیب عطا اللہ شاہ بخاری، پرانے لوگوں کو اس کا نام آتا ہوگا، اس کی تقریروں کی دھاک لوگوں کے دل و دماغ میں ہوگی۔ ملتان میں اس کا مزار ہے، عطا اللہ شاہ بخاری، آواز دوست کتاب کا نام ہے۔ یہ جس بندے نے لکھی ہے وہ ایران میں سفیر رہا ہے۔ آواز دوست، وہ بندہ آواز دوست لکھنے والا فیروز سن سے چھپی ہوئی ملتی ہے، پڑھے لکھے لوگ پیسہ خرچ کریں اور مطالعہ کی کوشش کریں۔ آواز دوست کا لکھاری، رائٹر، مصنف عطا اللہ شاہ بخاری سے جا کے ملتان ملاقات کرتا ہے۔ بہت سوادی بات ہے، مزے کی بات ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری سے سوال کرتا ہے، انٹرویو کرتا ہے۔ انٹرویو میں ایک بات پوچھتا ہے، شاہ جی اس وقت تو آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، یادداشت بھی کمزور ہے، آواز میں بھی داؤدی لہجہ نہیں رہا، سمجھ آ گئی؟ اعصاب میں بھی قوت نہیں رہی، آپ جلسوں میں نہیں جا سکتے، تقریریں نہیں کر سکتے، طوفانی خطاب نہیں کر سکتے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں، اللہ کے دربار میں پیش ہوں، بڑی توجہ، آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں، اللہ کے دربار میں پیش ہوں اور اللہ آپ سے کہے عطا اللہ شاہ آپ کو میں دوبارہ دنیا میں بھیجوں، عطا اللہ شاہ اللہ کہے عطا اللہ شاہ میں تمہیں دنیا میں دوبارہ بھیجوں اور دنیا میں دوبارہ جا کے جوانی بھی ہو، آواز کا جادو بھی ہو، خطابت کا انداز بھی ہو، علم و فن کا کمال بھی ہو اور تو لوگوں کے دلوں سے کھیل رہا ہو، اس بارے تیرا کیا خیال ہے؟ عطا اللہ شاہ چپ، چپ، کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں کہ اس کے دربار میں خطابت کی جولانی نہیں دیکھی جا سکتی، علم و فضل کے استعارے
نہیں پیش کیے جا سکتے، اس کے دربار میں خلوص پیش ہوتا ہے، اس کے دربار میں عاجزی پیش ہوتی ہے۔ حضرات ذی وقار، پھر پلٹ کے میں آ رہا ہوں اور آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، امام پاک نے کہا میں بھی اس رسی کی قیمت دینے والا ہوں، اور اپنی جیب میں سے 1.5 درہم نکالا۔ درہم چاندی کا ہوتا تھا، دینار سونے کا ہوتا تھا۔ اب تو دبئی کا درہم بھی کاغذ کا ہے اور کویت کا دینار بھی، سمجھ آ گئی؟ اس زمانے میں درہم چاندی کا اور دینار سونے کا ہوتا تھا۔ 1.5 درہم امام پاک نے جیب سے نکالا، اس کے ہاتھ میں رکھا، اپنی رسی لے کے چلنے لگے اور ایک جملہ کہا، توجہ چاہتا ہوں۔ میرے امام فرمانے لگے، اگر تو وہاں رکا رہتا، وہاں کھڑا رہتا، میں نے دل میں یہ طے کر لیا تھا، نماز پڑھنے کے بعد میری جیب میں جتنی رقم ہے میں نے اس کو عطا کر دینی ہے، اور یقین کر وہ اتنی ہی رقم تھی۔ لیکن اگر اس وقت لیتا اس کا درجہ اور ہوتا، اس وقت جو لے رہا ہے اس کا درجہ۔ یہ میرے امام کی سیرت ہے، یہ میرے امام کی شان ہے، اور وہ سیرت اور امام کا وہ کردار اور امام کی وہ شجاعت جس کی خوشخبری رسول اللہ نے 50 سال پہلے دے دی تھی، وہ میدان کرب و بلا میں پورے کمال کے ساتھ ظاہر ہوئی۔ کائنات کے اندر ایسی کوئی تاریخ موجود نہیں ہے کہ کسی سپہ سالار نے، کسی جرنیل نے، کسی مشن کے مبلغ نے اپنے پورے خاندان کو اپنے مشن پہ قربان کر دیا ہو۔ اگر یہ کوئی مثال ملتی ہے تو تاریخ اسلام میں ملتی ہے، اور تاریخ اسلام میں اگر یہ مثال اپنے پورے کمال کے ساتھ ملتی ہے تو خاندان مصطفیٰ میں ملتی ہے۔ 72 کے 72 لوگ اپنے مبارک خاندان سے رسول اللہ کے دین کی آبرو پہ قربان کر دی، اپنی اولاد تک حضور کے دین پہ قربان کر دی، اور پھر اپنی ذات بچی اس کا بھی صرفہ نہیں کیا، اس کا بھی خیال نہیں رکھا۔ یہ نہیں سوچا اس سر پہ رسول اللہ نے دستاریں رکھی تھی، یہ نہیں سوچا کہ اس ماتھوں کو رسول اللہ نے 20 بار چوما تھا، یہ نہیں سوچا کہ رسول اللہ نے میرے بلوں پر، میرے لبوں پہ اپنے لب سجائے ہیں، یہ نہیں سوچا کہ رسول اللہ نے میری زبان اپنے منہ میں ڈال کے بارہا چوسی ہے، یہ نہیں سوچا کہ میں سجدے میں جاتا تھا اور رسول اللہ سجدے میں جاتے تھے، میں ان کے کندھے پہ چڑھ جاتا تھا، وہ گھنٹوں سجدہ لمبا فرما دیتے تھے۔ حضرات ذی وقار، وہ ساری عزتیں، وہ ساری عظمتیں، وہ ساری شانیں، اور ان ساری عظمتوں اور ان ساری شانوں کو کیش بھی نہیں کرایا۔ سمجھ آ گئی؟ یہ الگ مرض ہے نا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا اور بندہ کیش کراتا پھرتا ہے، اور امام حسین تو سب کچھ تھے، اپنے بالوں سے لے کر قدموں کے تلووں تک نور علی نور تھے، رسول اللہ کی تصویر تھے، فاطمہ الزہرا کی نشانی تھے، علی حیدر کرار کا عکس تھے۔ حضرات ذی وقار، انہوں نے سب کچھ رسول اللہ کے دین کے لیے نثار کر دیا، قربان کر دیا۔ اب 10 محرم پرسوں آ رہا ہے، میں نے دیکھنا ہے اور میں نے سمجھنا ہے اور میں نے فکر کرنا ہے کہ آپ نے میرے اس خشک سے میسج کو، اس سوکھے سے پیغام کو کتنا سمجھا ہے، اور رسول اللہ کے دین کے لیے اپنے اندر کتنے جذبات اکٹھے کیے ہیں، رسول اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ نثار اور قربان کرنے کے لیے اپنے ذہن کو کتنا تیار کیا ہے۔ اور کچھ بھی نہ کرے، اور کچھ بھی نہ کرے، اور کچھ بھی نہ کرے، 2 ذمہ داریاں سرے دست قبول کر لیں، پکے نمازی ہو جائیں۔ پہلا کام کیا ہے؟ پکے نمازی ہو جائیں۔ میرے حسین نے نماز جمعہ سجدے میں اپنا سر نہیں کٹایا۔ اب حسین کی سیرت صرف چاولوں تک محدود ہو گئی، حسین کی سیرت صرف سمیلوں تک محدود ہو گئی، حسین کی سیرت صرف مجالس اور محافل تک محدود ہو گئی۔ سب سے پہلا کام یہ کرے، حسین کی طرح نماز کے پابند ہو جائیں۔ حسین کے نانا نے کہا تھا، کسی کی آنکھ کسی اعتبار سے ٹھنڈی ہوتی ہوگی، کسی کی آنکھ کسی چیز سے ٹھنڈی ہوتی ہوگی، میری آنکھ نماز سے ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اور دوسرا کام جو کرنے والا ہے وہ یہ ہے، اپنی اولاد کے بارے میں سیریس ہو جائیں۔ نہیں ہونا،
امام حسین کی سیرت ہی ہمیں یہ بتا رہی ہے، جس طرح حضور نے ان کی سیرت کو شفاف بنایا، ان کی سیرت کو خوبصورت بنایا، ان کی سیرت کو اپنی تربیت سے چمکایا، آپ بھی ذمہ داری کا احساس کریں۔ میرے آقا نے فرمایا تھا، 2 حدیثیں ہیں، ان کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں علموا اولادکم حب نبیکم، اور دوسری میں فرمایا علموا اولادکم حب آل نبیکم، رسول کی محبت بھی اپنی اولاد کو سکھاؤ، رسول کی آل کی محبت بھی اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ میں اور آپ اس حوالے سے کتنے سینسٹیو ہے، کتنے سنجیدہ اور سیریس ہے۔ ہم نے کبھی اپنی اولاد کے سامنے حضور کی عظمتوں کی بات کی ہے؟ ابھی کبھی ہم نے اپنی اولاد کے سامنے حسین کے کردار کی بات کی ہے، چمکتی سیرت کی بات کی ہے، انتھک مجاہدات اور ریاضات کی بات کی ہے، اور کربلا کے میدان میں ایک مشن لے کر اپنے سب کچھ لٹا دینے کی بات کی؟ آ جائیے، پلٹ کے آ جائیے، آج سے ہی اپنے دل سے یہ عہد کر کے اٹھے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں کہ آج کے بعد ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کی محبت میں حضور کے دین کو زندہ کرنا ہے، دین کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے دین کی ڈیوٹی دینی ہے۔ رب ذوالجلال آپ کا آنا، آپ کا بیٹھنا اور مجھ جیسے خشک بندے کی خشک باتیں توجہ سے سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ کے جوتوں کے ساتھ جو مٹی لگی ہے اس کے صدقے میری باتوں میں خلوص رکھ کے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں ان 10 دنوں میں 2 مرتبہ آپ کے پاس آیا، اور میں بھی آپ سے ایک ڈیمانڈ کرنا چاہتا ہوں، ایک مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ 10 محرم کو صبح 9 بجے سے لے کر 12 بجے تک، 10 محرم کو صبح 9 بجے سے لے کر 12 بجے تک، 12:15 بجے تک دربار شریف خانقاہ معظمیہ میں شاہ ہست حسین اس موضوع پر ایک باوقار پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ آپ کو مزاج کا تو اندازہ ہو گیا ہے، وقت کی بھی پابندی ہو گئی، ادھر ادھر کی باتیں بھی نہیں ہانکی جائیں گی، اور مختلف حوالوں سے آپ کے خوبصورت ذہنوں میں اسلام کی عظمت کا پرچم بلند کرنے کے لیے دستک دی جائے گی۔ آسانی سے جس دوست کے لیے ممکن ہو میری اس آرزو کو پورا فرمائیں، میری دعوت کو قبول فرمائیں، اور اس بابرکت ماحول میں اور بابرکت مجلس میں حاضر ہو کر نگاہ حسین اور حسین کی توجہ کے حقدار بن جائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔